تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى احمد المجتبى صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ اللہ رب العالمین جو اس کے بننا چاہیں ان کے لیے کتنا لحاظ کرتا ہے، جو اسی کے ہونا چاہیں ان کے لیے اللہ جل شانہ اپنے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے کیسے کیسے بہترین پیغام دیتا ہے۔ اے کاش بندے اپنے مولا کو، اپنے خالق کو پہچانے۔ آئیے کلام اللہ مجید کے ذریعے سے جو اللہ ہی کی بات ہے اسے سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور آپ ان لوگوں کو جو صبح و شام اپنے رب کو راضی کرنے کی نیت سے پکارتے رہتے ہیں، اسی کی عبادت میں، اسی کے ذکر میں لگے رہتے ہیں صبح و شام، مانے 24 گھنٹے ان کا مشغلہ یہ ہے، ان کا کام ہی یہ ہے اللہ کی بولی بولنا۔ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہیں تب بھی، بیٹھے ہیں تب بھی، لیٹے ہیں تب بھی، اللہ ہی اللہ ہے ان کے زبان پہ۔ آپ انہیں اپنے آپ سے دور نہ کیجئے کہ وہ اللہ کی رضا کی تلاش میں ہیں، جستجو میں ہیں، اور ان کے اندر کے اخلاص کی کیفیت، نہ ان کا حساب آپ کے ذمے ہے، نہ آپ کے دل کا دکھ درد ان کے ذمے ہے۔ دل کی جو اخلاص کی کیفیت ہے وہ تو اللہ جانتا ہے۔ اس غیب کی صفت کو، اس غیب کی کیفیت کو جو اندر میں ہے، اس سے آپ جانتے بھی نہیں اور آپ مکلف بھی نہیں۔ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ ان کو اپنی مجلس سے دور کرتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ آ جائیں، یہ تو اپنے ہی ہے، دن رات اللہ کو یاد کرتے ہیں، دوسرے لوگ، مالدار لوگ، سردار لوگ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں وہ لوگ آ جائیں، اگر آپ ان کا لحاظ کریں گے، یہ اللہ والے ہیں، یہ فقیر ہے، یہ اللہ کے گداگر ہیں، یہ اللہ ہی کی بولی بولنے والے ہیں، اگر آپ ایسا کریں گے تو لوگوں میں آپ ناانصافی کرنے والے پکارے جانے لگیں گے، تو لوگ کیا کہیں گے؟ جو ان کے در کے ہیں، جو ان کے وفادار ہیں، جو ان پر ایمان، جو ان کے دین کو ماننے والے ہیں، جو ان کی اطاعت کرنے والے ہیں، جب ان کو پاس سے ہٹاتے ہیں تو کل کو ہمیں بھی ہٹا دیں گے، تو لوگوں کو موقع ملے گا۔ فَتَطْرُدَهُمْ، اگر آپ ان کو تھوڑا سا دور کرتے ہیں، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، لوگوں کے درمیان میں باتیں یہ ہونے لگے گی کہ یہ نبی تو ناانصافی کا کام کرنے والا ہے۔ اس لیے آپ جو اپنے ہیں، جن میں اطاعت اور ماننے کی صفت ہے، اور مقصد بھی دنیا کی واہ نہیں، عہدہ نہیں، بلکہ کیا ہے؟ یریدون وجہ اللہ، اور اللہ جل شانہ نے ایک طرف یہ مال و حشم و خدم جن کے پاس ہیں وہ ہیں، ایک طرف یہ ہیں جو بوریے پہ، چٹائی پہ بیٹھے ہوئے فاقہ کشی کی زندگی جی رہے ہیں۔ دونوں میں ایسا فرق کیوں رکھا؟ انشاءاللہ آئندہ سبق میں اللہ تعالی ہمیں ہر نیک عمل صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے کرنا نصیب فرمائے، اخلاص نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔